ناشتے کو بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. بیٹی والے نے دبتے دبتے ڈرتے ڈرتے کسی طریقے سے ناشتے پہ فیصلہ کیا ٹھیک ہے ناشتہ بھی تیار کر دیا جائے گا. 3 دن پہلے بے غیرت کے گھر سے لسٹ بھیج دی جاتی ہے, دیکھو جہیز کی لسٹ دے رکھے ہیں, سامان ملا لیجئے گا, کوئی کمی رہ جائے تو لا کے رکھ لیجئے گا. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے, بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. پھر باپ جیسے تیسے کر کے جہیز بھی پورا کر لیتا ہے. 2 دن پہلے پھر بے غیرت بیٹے کی خبر آتی ہے, کہتا نہیں جی میرے یاروں نے کہا ہے اگر بلٹ نہ ملی تو ناک کٹ جائے گی, کیسے بھی کرو خالو بلٹ تو لانی پڑے گی. جب یہ خبر آتی ہے وہ باپ جس کی خوراک 8 روٹی تھی آج بیٹی نے لا کے کھانا رکھا ہے, آدھی روٹی پہ ہاتھ کانپ گئے ہیں, آدھی روٹی سے زیادہ اگلا لقمہ حلق تک نہیں جا رہا ہے. اور تمہاری مرضی ہے, جاؤ جا کر کے مزاروں کے گنبد بناؤ, جا کے ٹائلز سے پتھر لگاؤ یا جا کے قوم کو آگ لگا دو, میں روکنے نہیں آیا. بتانا چاہتا ہوں خدا را بچو ان رویوں سے, ہماری قوم نے تباہی کے سوا کچھ نہیں سیکھا ہے. 70 سالوں میں بربادی کے علاوہ ہم کسی طرف نہیں جا رہے ہیں. کان کھول کے سن لیجئے گا, جب باپ کے آگے روٹی آئی ہے اس نے آدھی روٹی پہ ہاتھ روکا. بیٹی نے کہا تھا ابا آج سے پہلے 4 روٹی کھاتے تھے, آج طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ باپ کہتا ہاں بیٹے بس رات طبیعت گھبرا رہی ہے. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, بیٹی وہ ہوتی ہے جو بنا پوچھے باپ کا چہرہ پڑھ لیتی ہے, پھر ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے ابا بتا تجھے میری قسم ہے اس اداسی کی وجہ تیری بیٹی تو نہیں ہے, بتا تو سکی یہ جو لقمے کم ہو گئے ہیں کہیں میری وجہ سے تو نہیں ہو گئے ہیں. جب بیٹی اس طرح سے باپ کا ہاتھ پکڑتی ہے باپ کے صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. باپ چیخ مار کے بیٹی کا چہرہ دیکھ کے رو کے کہتا ہے بیٹی کیا بتاؤ, جنہیں اپنا سمجھ کے بیٹی دینے کا فیصلہ کیا تھا آج انہوں نے لسٹوں پہ لسٹیں بھیجی, میں سب کچھ پورا کرتا رہا, آج بلٹ کی فرمائش آ گئی ہے. اے میری بیٹی تو خوب جانتی ہے تیرے باپ نے ٹھیلا لگایا مزدوریاں کی ہے, مگر بیٹی میں نے اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا. بیٹی کاٹ چھپ گئے ہیں, دعوت کا پیغام جا چکا ہے, اب کیا کیا جائے گا؟ حیثیت گالی دینے کی نہیں ہے. خدا کی قسم جب بیٹیاں اتنا سنتی ہے باپ کا ہاتھ تو چھوڑ دیتی ہے لیکن مصلے پہ سیدھی چلی جاتی ہے. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کسی کی بیٹی کی آنکھ کے آنسو کا سبب نہ بننا. جب بیٹیاں مصلے پہ جا کے رویا کرتی ہے کسی کو خبر ہو نہ ہو اس کے آنسو کے ٹپکنے کا درد اور دھماکہ مدینے کے گنبد خضرا والے آقا تک جایا کرتا ہے. اور یاد رکھ جب بیٹیاں سر پہ دوپٹے ڈال کے روتی ہے مدد کو کوئی آئے نہ آئے زہرا کا بابا مدد کے لیے ضرور آیا. دھارے تکبیر, دھارے رسالت, بس لگے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ دھارے حیدری زندہ باد زندہ باد. نکلیں گے انشاءاللہ ان جھگڑوں سے, یہ کسر باقی نہ رکھیں. پھر کیا ہوتا ہے, کبھی آئی برات لوٹ جاتی, کبھی آئی برات لوٹ جاتی, کبھی کھانے پکے رکھے رہ گئے. آج چل تو مکھیا ہے, تو پدھان ہے, تو بیٹے والا ہے, آج تو تجھ سے کوئی حساب نہیں لے گا. مگر کیا بھول گیا جب ملک الموت آ کے پنجہ گاڑیں گے اور لوگ آخری تختہ لگا کے آئیں گے, اس وقت بچانے کون آئے گا؟ کون آئے گا بچانے کے لیے؟ یہ جو حرام کی برات کھانے گئے تھے یا وہ جو تیری جھوٹی شان و شوکت کی دلالی کر رہے تھے؟ کوئی نہیں آئے گا. قبر میں اگر آئے گا تو صرف زہرا کا بابا آئے گا. کیا بات ہے, صرف حضور آئیں گے ورنہ اور کوئی نہیں آئے گا. میرا نبی بیٹیوں کو بچانے آیا ہے اور بیٹی بچا کے دکھائی ہے. اگر آج تیری وجہ سے بیٹی ماری گئی تو پھر تو نبی والوں میں نہیں, تو ان والوں میں گنا جائے گا جو بیٹیوں کو زندہ قتل کرتے تھے. بابا جو زندہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے تو ان میں گنا جائے گا. نکلو ان رویے سے. مجھے بتاؤ اگر سسر نے 10-5 لاکھ دے بھی دیے گزارے ہو جائیں گے؟